بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اوپن دا ٹیکسٹ ایٹ پیج 99. ٹاپک نمبر 10, رباعیات. پہلی بات, جماعت نہم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 مصروں اور ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, رباعی کے 4 مصرے ہوتے ہیں. رباعی 4 مصروں میں لکھی جاتی ہیں اور رباعی کا پہلا, دوسرا اور چوتھے مصرے میں پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیے ہوتے ہیں. عام طور سے رباعی کے پہلے, دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیے ہوتے ہیں. رباعی میں شاعر, ڈیئر اسٹوڈینٹس, رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرے سے پہلے مصرے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا ہے. یعنی پہلے مصرے کا تعلق دوسرے مصرے سے ہوتا ہے, دوسرے مصرے کا تعلق تیسرے سے اور چوتھے سے. رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا ہے اور چوتھے مصرے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے. یعنی دھیرے دھیرے جو ہے تو اپنی اونچائی پر, عروج پر پہنچتا ہے. اس بحر کے 24 ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس بحر کے 24 اوزان رباعی کے لیے مخصوص ہیں. اردو میں رباعی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا. فارسی ادب میں رباعی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے ہے. فارسی میں عمر خیام کی رباعیاں بے حد مقبول ہیں. اردو کے ابتدائی زمانے میں بعض دکنی شعراء جیسے قلی قطب شاہ ملا وجہی نے قطب شاہ اور ملا وجہی نے رباعیاں کہیں. اس کے بعد شمالی ہند میں رباعی لکھنے کا رواج شروع ہوا. رباعی کے لیے کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے. عام طور پر اس میں فلسفیانہ, اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین بیان کیے جاتے ہیں. حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی, یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں موضوعات پر بھی رباعیاں کہی گئی ہیں. ذیل میں مہاراجا کشن پرساد شاد کی رباعی میں زندگی کو غفلت میں گزار دینے پر فکر آخرت اور خدا کے آگے جواب دہی کے احساس کو پیش کیا گیا ہے. یاس یگانہ چنگیزی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کی بات کہی ہے. اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود راہ حق پر قائم رہے. شاد عارفی کی رباعی بھی حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنے منزل سے غافل نہ ہو. جمیل مظہری کی رباعی میں شاعر اپنے دوستوں سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ صبح کی تلاش کا جذبہ یعنی بہتر مستقبل کی تمنا کو اس کے دل میں زندہ رکھنے میں مدد کریں. نمبر 1, کشن پرساد شاد, جان پہچان. مہاراجا کشن پرساد 28 فروری 1864 عیسوی کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے. زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے عربی, فارسی, فلسفہ و منطق کی تعلیم حاصل کی. وہ ریاست حیدرآباد میں 2 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے. سرکار برطانیہ نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا.
شاد ان کا تخلص تھا۔ انہوں نے تقریباً 60 کتابیں تصنیف کیں۔ باغ شاد، بیاض شاد، رباعیات شاد اور جامع جہاں نما ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 9 مئی 1940 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا۔ کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبہ کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، عقبہ یعنی آخرت اور سر انجام کرنا یعنی انتظام کرنا۔ کشن پرساد شاد نے، شاعر کشن پرساد شاد نے اس رباعی کے ذریعے زندگی کو غفلت میں نہ گزارنے کی نصیحت فرمائی ہے اور آخرت اور خدا کے حضور جواب دہی کے احساس کو پیش کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے شب و روز غفلت میں گزار دیے۔ زندگی کا حسین موقع ملنے کے بعد بھی انہوں نے جو حقوق اور ذمہ داریاں ان پر عائد تھیں ان کو نبھانے اور پورا کرنے میں وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ مرنے کے دن قریب آنے پر انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ انہوں نے آخرت کی تو کوئی تیاری کی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے اور اس کے حضور اس کے سامنے کیسے جائیں گے۔ نمبر 2، یاس یگانا چنگیزی، جان پہچان۔ یاس یگانا چنگیزی کا نام مرزا واجد حسین تھا۔ وہ 1883 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پہلے ان کا تخلص یاس تھا، بعد میں یگانا ہو گیا۔ ان کے کلام میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے۔ بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہوتے، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے یاس یگانا انہیں استعمال کرتے تھے۔ ان کے کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینا کے نام سے شائع ہوئے۔ یاس یگانا چنگیزی کا انتقال 1956 عیسوی میں ہوا۔ مردان خدا، مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، دل شعلہ غم سے پھک رہا تھا پھکے۔ جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مردان خدا، مردان خدا یعنی اللہ کے خاص بندے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یاس یگانا چنگیزی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، فرمانبردار بندے ہوتے ہیں، وہ راہ حق پر چلتے ہوئے راستے میں جو دشواریاں اور رکاوٹیں آتی ہیں ان سے بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتے، ان سے بالکل بھی گھبراتے نہیں ہیں، سینہ سپر ہو کر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی نہیں جھکتے۔ وہ منزل مقصود کو پانے کے لیے جب عزم کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اور رکاوٹ انہیں روک نہیں پاتی۔ ان کے حوصلے اور ہمت کے آگے ہر دشواری اور رکاوٹ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ نمبر 3، شاد عارفی، جان پہچان۔
شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا۔ وہ 1900 میں پیدا ہوئے۔ ان کا وطن رامپور تھا۔ ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ سماج 1946 میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں طنز و مزاح، واقعاتی رنگ اور افسانوی کیفیت کا امتزاج ملتا ہے، اور شاعری میں مزاحمت کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کے مجموعے شوخی تحریر اور سفینہ چاہیے جدید شاعری کے نمائندے مجموعوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، شاد عارفی فرماتے ہیں، نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے۔ صحیح منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، عشرتوں یعنی شادمانی خوشی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، عشرتوں یعنی شادمانی خوشی، شادمانی خوشیاں۔ سست گام یعنی سست رفتار۔ پاؤں سو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پاؤں سو جاتا ہے یعنی بے حرکت یا سن ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، صحیح یعنی کوشش۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے۔ صحیح منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، شاد عارفی کہتے ہیں کہ انسان کا نفس جب عیش و عشرت کا عادی ہو جاتا ہے تو جسمانی اعتبار سے وہ کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی عیش پسند نہ بنے، حرکت کرتا رہے۔ ایک منزل پر پہنچنے کے بعد دوسری منزل کی تلاش میں مصروف عمل ہو جانا چاہیے۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، وہی لوگ، اقبال فرماتے ہیں، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ حقیقت جو محنت کی پہچانتے ہیں، اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں۔ نمبر 4، جمیل مظہری، جان پہچان۔ جمیل مظہری کا اصل نام کاظم علی تھا۔ وہ 1904 میں پیدا ہوئے۔ پٹنہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم.اے کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے صحافت کے شعبے میں خدمات انجام دی اور فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ 23 جولائی 1980 کو بھیکن پور مظفر پور میں ان کا انتقال ہوا۔ نقش جمیل، فکر جمیل، آب و سراب اور عکس جمیل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اے ہم نفسو سوز جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ۔ تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے، ہاں یہ کہ تمنائے سحر دیتے جاؤ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نفسو یعنی دوست، ساتھی۔ سوز جگر، ڈیئر اسٹوڈینٹس، سوز یعنی دکھ، درد۔ رقص شرر یعنی شعلوں کا ناچ، شعلوں کا رقص۔ شبستہ یعنی خوابگاہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جمیل مظہری اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، اے ہم نفسو سوز جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ۔ تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے، ہاں یہ کہ تمنائے سحر دیتے جاؤ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جمیل مظہری اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ وہ سوز جگر یعنی عشق کا وہ جذبہ دیتے جائیں
جو مقصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو، اور پروانے کو شعلوں کا رقص بھی دیتے جاؤ تاکہ وہ منزل مقصود کو بآسانی حاصل کر سکے۔ شاعر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ اسے خوابگاہ میں بڑی آسانی سے سحر تو دے نہیں سکتے، لہٰذا وہ شاعر کو صبح کی آرزو دیتے جائیں، صبح کی امید دیتے جائیں، صبح کی آرزو دیتے جائیں۔ ساتھیوں کی اس حوصلہ افزائی کی بدولت وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا۔ انیس حقیقت میں انیس ہے وہ، انیس حقیقت میں انیس ہے وہ، بلندی و پستی میں ہو ساتھ جو۔ ہر میل کے پتھر پہ لکھ دو یہ عبارت، ہر میل کے پتھر پہ لکھ دو یہ عبارت، کبھی منزل نہیں ملتی ناکام ارادوں سے۔ معنی و اشارات، معنی و اشارات، عقبہ، 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 آخرت، آخرت، عاقبت، عاقبت، سر انجام کرنا، سر انجام کرنا، انتظام کرنا، انتظام کرنا، مردان خدا، مردان خدا، خدا کے خاص بندے، خدا کے خاص بندے، پھکنا، پھکنا، جلنا، جلنا، جادہ، جادہ، راستہ، راستہ، نفس، نفس، وجود، وجود، جان، جان، ذات، ذات، عشرت، عشرت، شادمانی، شادمانی، خوشی، خوشی، سست گام، سست گام، سست رفتار، سست رفتار، پاؤں سو جانا، پاس ہو جانا، پاؤں سن ہو جانا، پاس سن ہو جانا، مراد مراد بے حرکت ہو جانا، بے حرکت ہو جانا، نفس، نفس، سانس، سانس، دم، دم، رقص شرر، رقص شرر، شعلوں کا رقص، شعلوں کا رقص، شعلوں کا ناچ، شعلوں کا ناچ، شبستاں، شبستان، خوابگاہ، خوابگاہ، سونے کا کمرہ، سونے کا کمرہ، سونے کا یعنی سونے چاندی کا نہیں، دھات کا نہیں، بلکہ جس میں ہم آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کا کمرہ۔ رباعیات کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے اور خوش خط لکھنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اوپن دا ٹیکسٹ ایٹ پیج 99، ٹاپک نمبر 10، رباعیات۔ بلند اور مترنم آواز میں پڑھو۔ غفلت میں گوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبہ کا نہ کچھ ہے سر انجام کیا، مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، دل شعلۂ غم سے پھونک رہا تھا پھونکے، زیادہ اپنا ارادہ اپنا، دھارا کے پتھروں پہاڑوں سے رکے، نفس جب عشرتوں